السلام علیکم۔ ایک خوبصورت محفل پاک آپ سجا کے تشریف فرما ہیں، جو کہ حضرت شاہ جی قبلہ کے نانا پاک کا میلاد بھی ہے اور آپ کے والد گرامی کا عرس پاک بھی ہے۔ اللہ پاک آپ جتنے افراد، جتنے دوست اور جتنی میری بیٹیاں بچیاں اس محفل پاک میں حاضر خدمت ہیں، آپ سب کو اس محفل پاک کے صدقے میں اپنی فیملیوں کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو۔ حضرت شاہ صاحب کو میرے سامنے پڑے ہوئے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے صدقے پروردگار صحت اور شفا والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو اپنے نانا کے دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی اولاد پاک کو بھی اس خدمت کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کے لیے سورہ مومنون کو کھول رہا ہوں۔ یہ 23 نمبر سورہ ہے، اور میں سورہ مومنون میں سے پہلی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلحا۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلحا کا معنی ہے مراد کو پہنچا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گیا۔ آپ چپ ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، افلحا کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کامیاب ہو جائے گا یا اسے خیر ہو جائے گی، نہیں، ذات واجب سند دے رہا ہے کہ شک نہ کرنا، اسے کامیابی مل گئی ہے، وہ کامیاب ہوگا نہیں، وہ آج ہی کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کہاں ہوا ہے۔ جب مطلقاً حکم ہے تو ہر مطلق اپنے اطلاق سے جاری ہوتا ہے۔ اب معنی ہو جائے گا کہ سنو، زندگی میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے۔ پروردگار یہ کس کی ضمانت دے رہا ہے تو؟ یہ خانقاہ ہے، سید فقیر کا ڈیرا ہے، اور خانقاہ اس کاشانہ کرم کو کہتے ہیں جس کا ابر کرم یہ نہیں دیکھتا کہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا وابی ہے یا دیوبندی ہے۔ یہاں انسانیت کا درد رکھا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اور کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرے۔ بڑا ٹھنڈا بولے ہو یار، مجھے بڑا دکھ لگ رہا ہے۔ پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درویش زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑنا طریقت نہیں کہلاتا، ورنہ پی آئی اے کے سارے پائلٹ ولی ہوتے۔ بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عرس بھی ہے اور حضور کا میلاد بھی ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ بفیضان خواجگان اور حسب استطاعت علم جب ہم اس آیت سے مستفیض ہوں گے تو یہ الفاظ قرآن کے ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا دیں گے۔ تو کیا ٹائم ہوا ہے ایک دفعہ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا ہو۔ پورا 1 بجا ہے، 1 بج کے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلحا، شک نہ کرنا۔ اچھا دیکھیں، میں سورہ عصر کو کھولتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کا 103 نمبر سورہ ہے، 4 آیتوں پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصری، اللہ کو عصر کی قسم ہے۔ اللہ کو عصر کی، عصر کیا ہوتا ہے جی؟
بھئی اللہ خوش رکھے جو بول رہے ہیں قرآن پاک کے لیے. عصر کیا ہوتا ہے؟ حل اتا علی الانسانی حین من الدہر. دہر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ. اچھا تو عصر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ. تو اللہ نے والدہری کیوں نہیں کہا؟ والعصری کیوں کہا؟ بھائی میرے دوستو، میں عصر اور دہر کا فرق سمجھانے لگوں تو قسم بخدا مجھے کم از کم 30-35 منٹ لگ جائیں گے. میں عصر اور دہر کو سمجھا پاؤں. ایک جملے میں اگر عرض کروں تو اول دنیا الی آخرہا دہر کہلاتا ہے. بھی دنیا کے آغاز سے لے کر اختتام تک کے زمانے کو دہر کہتے ہیں. اس میں تو بڑی بڑی گندگی گزری، غلاظتیں گزری، جاہلیت گزری، زمانہ جاہلیت گزرا. تو اللہ تو پلید کی قسم نہیں نہ اٹھاتا. تو اب عصر کا معنی ہوگا کسی ایک شخصیت کے روز اول سے لے کر اس کے وفات تک کی عمر کو عصر کہیں گے. اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم نہیں، محمد کی سانسوں کی قسم. ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، زمانے میں تو آپ بھی شامل ہیں. زمانہ تو آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ایک زمانہ ہے. لیکن آپ کا زمانہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ. میں سورہ نجم پڑھ رہا ہوں، 53 نمبر سورہ ہے، میں 32 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. جب تم اپنی ماں کے رحم میں آتے ہو نا تو پلید ہوتے ہو. تم اپنی ماں کے رحم کے اندر پلید ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. جب تمہیں پیدا کر دیتا ہوں تو تمہاری وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے تمہاری 41 دن ماں پلید ہے. جس کمرے میں تمہاری ولادت ہوگی، علماء کہتے ہیں اس کمرے میں زچے بچے کی وجہ سے عبادت نہیں ہے، آپ باہر جا کے عبادت کریں. تو جناب کا زمانہ یہ ہے کہ ماں کے رحم میں پلید ہو، پیدا ہو جاؤ تو ماں پلید ہے. زچے بچے کی وجہ سے کمرے میں عبادت نہیں ہوتی. جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے وہ ماں کی گود میں جس کمرے میں آ جائے اسے کعبہ سجدہ کرتا ہے. ہائے، جسے سمجھ آئی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. میں روایت نہیں پڑھ سکتا کہ عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے اور کعبہ جھک رہا تھا اور کعبے سے پوچھا گیا کہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبے کی دیواروں میں سے آواز آ رہی تھی عبد المطلب تیری حویلی میں آمینہ کی گود میں وہ آ گئے ہیں جنہوں نے زمانہ میری طرف جھکانا ہے. تو پھر واللہ شریک کا معنی کیا ہوگا؟ مجھے محمد کے زمانے کی قسم ہے. اب کوئی سنی ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. آج سمجھ آئی ہے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ ایسے کیوں کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم. یا اللہ تو پھر فرمایا انا. اب شک نہیں کرنا. دیکھیں میں آپ کی نقابت کو بڑی توجہ سے سنتا ہوں. آپ چائے پی سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے. انا، شک نہیں کرو. یار اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے شک نہیں کرو. آپ نے غور نہیں کیا یار. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. میں سورہ مائدہ کی 91 نمبر آیت لے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے مومن قسم اٹھا کے مکر جائے تو اللہ اس کا مواخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے اس کی. یہ مومن کی قسم کا یہ مقام ہے. اگر مومن کی قسم کا یہ مقام ہے تو مرشد کی قسم کا کیا حال ہو؟ اگر مرشد کی قسم کا یہ مقام ہے تو غوث العظم کی قسم کا کیا مقام ہو؟ اگر غوث العظم کی قسم کا یہ مقام ہے تو مولا مرتضیٰ کی قسم کا کیا مقام ہوگا؟ اگر مولا مرتضیٰ کی قسم کا یہ مقام ہے تو حسین کے نانا کی قسم کا کیا مقام؟ حد ہو گئی ہے. یہاں مصطفیٰ کی قسم نہیں، خدا کی قسم ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ کی. حضرات اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. لو جی، قسم اٹھائی ہے میں نے آپ کے لیے، جس کی اٹھائی ہے وہ یہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کائنات میں کوئی کتاب اس کی برابری کر سکتی ہے؟ اچھا، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں.
میں کچھ کہہ گیا ہوں، کاش آپ تک پہنچ چکا ہوتا تو آپ تڑپ چکے ہوتے۔ دوہرا میں ایک دفعہ پھر دیتا ہوں، جس کی قسم میں اٹھاؤں اس جیسا کوئی نہیں میں آگے چل سکتا۔ جس کی قسم میں اٹھاؤں اگر اس جیسا کوئی نہیں تو جس کی قسم خدا اٹھائے اس جیسا کوئی کیسے ہو؟ تو اللہ ارشاد فرما رہے والعصر ان الانسان، شک نہیں کرنا، انسان لفی خسری، بیڑا غرق ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ فوراً لفظ مت ہے قد افلح، شک نہ کرنا کامیاب ہے۔ آئے ہائے ہائے، مجھے خود بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم میں پہلی دفعہ ایسے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں ان دونوں آیتوں کو ملایا جیسے مجھے آج مل رہی ہیں، اور میں خود لطف لے رہا ہوں اپنی گفتگو کا حضرت کے فیضان کے ساتھ۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، شک نہیں کرو، مجھے مصطفیٰ کے سانسوں کی قسم سب کا بیڑا غرق ہے۔ قد افلح، شک نہ کرو، محمد کا رب اعلان کر رہا ہے کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ اب بتا کہ بیڑا غرق کس کا ہے اور کامیاب کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا قد افلح المؤمنون۔ دونوں آیتیں ایک جگہ پر کٹھی ہو گئیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کا بیڑا غرق ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کو خیر ہی خیر ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس کے پاس ایمان ہے اس کو نہیں، مزہ آیا بھائی، جس کے پاس ایمان ہے اس کو۔ اچھا دیکھیں، میں سورہ نحل کو دیکھ رہا ہوں، یہ 16 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 97 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو مرد ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب اگر عورتوں اور مردوں کی کٹھی میں آ رہی ہے تو کوئی بات ہوگی نا یارا۔ اللہ جانتا ہوگا کہ کہیں عورتیں مرد کٹھے بھی ہوں گے بیت اللہ میں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہو بیٹھ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ مرد اور تمام عورتیں سنو، تہاڈی چوں کسی دا دل کر دے میں تانوں پاک زندگی دے دیاں۔ اللہ بالکل کردا ہے پیا، دے دے۔ فرمایا نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ تسی ایمان لے آؤ، میں وعدہ کرنا سا بھی پاک کر دیاں گا۔ اچھا گل تے سنو، جنہیں بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو۔ اچھا نہ بھی سبحان اللہ آکھو نا تے پھر بھی اعلان پہ کرنا جنہیں بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو۔ اچھا مزہ کوئی نہیں جی پہ ہوندا، میں ایک باری پھر آکھ دینا، ویسے جنہیں بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو۔ میں منت کرنا اللہ بادشاہ اسی پاک ہی ہاں۔ اللہ فرماندہ ہاں جدی کل ایمان ہے نا وہ پاک ہے۔ یار ادھر منہ کر کے میں نماز پڑھی ہے نا ہن ایتھے اندر تے ایتھے وے مدینہ، ہن میرا قدرتاً منہ مدینے والے تے میں منت پہ کرنا اللہ انہاں تے ایمان لیا کے اسی پاک ہاں نا۔ نہیں میں پھر آکھن لگا او نے مدینے والے تے انہاں تے ایمان لیا کے تے اسی پاک ہاں نا، اج بھی اج دی تاریخ وچ بھی اسی پاک ہاں نا۔ ویسے گل بن گئی ہے جنہ تے ایمان لیا کہ اللہ ساڈے ورگیاں نو پاک کر چھڑے، اللہ جانے ہو آپ کنے کو پاک نے ہائے۔ اچھا تسی میرے نال رلے ہوندے تے میں آج ضرور پڑھدا نبی کنے کو پاک نے، تسی رلے نہیں میرے نال، کوئی گل نہیں رلے، کوئی گل نہیں پہ پڑھدا جی، نہیں پڑھدا پیا۔ اللہ پاک سورہ مائدہ دے اندر ارشاد پہ فرماندا ہے 5 نمبر سورہ ہے تے 5 نمبر آئے تے جڑا کو بندہ پائنتن پاک دا نوکر بیٹھے انہوں سبحان اللہ بندہ سی۔ 5 نمبر سورہ ہے تے 5 نمبر آئے تے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ،
اللہ فرماندا ہے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لو نا، جننے مرضی روزے رکھ لو نا، جننے مرضی حج کر لو نا، جڑے ایمان دے منکر ہو گئے تے میں انہاں دیاں ساریاں عبادتاں نو اگ لوا دیاں گا۔ کمال ہے یا اللہ۔ اللہ کریم فرماندا ہے وہی گل ایویں کہ جیڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا نا، ایمان والا ہوئے گا نا، ایمان والا ہوئے گا نا، ذرا آیت میرے سامنے آ لین دیو، تسی چپ بیٹھے ہو تے میرا ذہن نہیں چلدا پیا۔ مالک فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، میرے پرونے بننا جے۔ اللہ نزولہ دا من ہوندہ ہے مہمان، اللہ پہ پوچھتا ہے میرے مہمان بننا جی۔ مولا کتھے؟ فرمایا جنت وچ۔ یا اللہ بنا دے، فرمایا ایمان لے جی میں جنت وچ مہمان بنا لاں گا۔ جیوندے رہو جنوں سمجھ آئیے قرآن پاک تے۔ اچھا اے بھی کمال ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ فرماندا ہے نماز وہ پڑھے جدے کول ایمان ہے، روزہ ہو رکھے جدے کول ایمان ہے، حج ہو کرے جدے کول ایمان ہے، زکاة ہو دے جدے کول ایمان ہے، عبادت ہو کرے جدے کول ایمان ہے۔ میں آرڈر ہی انہوں پہ کرنا جدے کول ایمان ہے۔ جدے کول ایمان کوئی نہیں، میرے نال تے دی گل ہی کوئی نہیں۔ میں آپ تے کدی کافران نال گل ہی نہیں کیتی، میں تے آنا کول یا ایھا الکافرون، مصطفیٰ کافران نال گل آپ کر لے، میری تے بندی مومنہ نہ لے۔ یاری ایمان دا کی معنی ہوندہ ہے؟ میں پوچھے ہے کہ ایمان دا کی معنی ہوندہ ہے، تے تسی اگوں مینوں آندے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی مومن ہو؟ ایمان دا معنی سناؤ۔ او 10 وڈیری مائی سی نا، چوک وچ بہ کے چولی کھلار کے 10 روپیے منگدی سی، 10 روپیے۔ ایک نوجوان نے 10 دا نوٹ دی گود وچ پا کے کہا ماں تیرا کمان والا کوئی نہیں؟ اس آخیا پتر 5 پتر نے سارے یورپ نے۔ اس آخیا ماں جنہ دے بال یورپ ٹر جان انہاں دے حالات بدل جاندے نے، تو 10 دی محتاج ہوئی ہیں۔ اس آخیا مینوں کل دے کچھ نہیں۔ مہینے بعد ایک منڈا ہے وہ لال جہا پرچا کل دیندا ہے، ایک نیلا جہا کاغذ کلدا ہے، ایک ہرا جہا کاغذ کل چھڑدا ہے تے میں وہ چوم کے رکھ چھڈے نے۔ اس آخیا میں مینوں گھر تے لے کے چل۔ جدوں گھر لے کے گیا تے وہ چیک ہون سارے تے 2-4 کروڑ روپے دی رقم وہ گھر پئی ہوئے۔ اس آخیا ماں گھر تیرے 4 کروڑ روپیہ پیا، تو 10 روپیے منگنی ہے پئی۔ اس آخیا پتر مینوں کی پتا سی یہ دولت ہے، میں تے چوم کے رکھ دی رہی ہوں، بس مینوں کی پتا سی یہ دولت ہے، میں تے چوم کے انہاں دی نشانی سمجھ کے رکھ دی رہی ہوں، مینوں کی پتا سی یہ دولت نہیں۔ تو سب مول نہیں دیتا، مینوں بڑا دکھ لگا یار۔ میں پھر رکھن لگا مینوں کی پتا سی یہ دولت ہے، میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ دی رہی ہوں، مینوں کی پتا سی یہ کھل جائے تے خزانیاں دے منہ کھل جاندے نے، میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے پلیو تساں بھی قرآن پاک نبی پاک دی نشانی سمجھ کے تویز بنا کے کندھاں تے ٹنگ چھڑے نے، تانوں کی پتا ایمان ایڈی وڈی دولت دا نہ ہے کہ بندے دی کنڈ ہی نہیں لگدی پئی۔ الایمان فی الامن، الف میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق ہے جس میں سے یہ لفظ نکلتا ہے، الف میم اور نون۔ شاباش، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ طمانینۃ النفس، نفس کا اطمینان پر آنا ایمان کہلاتا ہے۔ میں راغب اصفہانی کو پڑھ رہا ہوں قبلہ، جو استاد بیٹھے ہیں میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں طمانینۃ النفس، نفس کا مطمئن ہو جانا۔ اب نفس کے امارہ، نفس لوامہ، ملہمہ، پھر مطمئنہ، پلک جھپکتے ہی جو بندے کے امارہ کو مطمئنہ بنائے اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا یار،
حضرت شاہ جی کہتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں زوال الخوف، ایمان کا معنی ہے زوال الخوف، جس منزل پر بندے کو یہ دنیا کے معاملات سے خوف ختم ہو جائے پھر وہ ایمان کی مسند پر بیٹھتا ہے۔ جب بندے کی کیفیت یہ آ جائے باہر چیزیں جمالے یار دیدم، جب اسے خوف ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، آپ بور تو نہیں ہو رہے، آپ گھبرا تو نہیں رہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنا سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ جب بندے کی منزل یہ ہو جائے کہ باہر چیزیں جمالے یار دیدم، بہر سو جلوائے دلدار دیدم، اسے خوف نہ رہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، وہ یار کی مستی میں گم رہے۔ بندہ میں ایک ویکھیا لاہور وچ ویل چیئر تے بیٹھا ہوندا سی، خوف انہوں کوئی نہیں سی رہ گیا، جدھر ویندا سی یار دا جلوہ نظر ہوتا سی۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی او دا مکان لٹیا تے لٹیا گیا ہے، او دی گڈی ٹوٹی ہے تے ٹوٹ گئی ہے، او دے منڈیاں نوں کوٹ پئی ہے تے پہ گئی ہے، او پھر بھی آندا سی باہر چیزیں جمالے یار دیدم، باہر سو جلوائے دلدار دیدم۔ جدو بندے نوں پھر ادھر ادھر دی یار دے معاملے چ پرواہ نہ رہے، اونوں مومن آندے نے۔ لبیک، اس کو بند کر دیں یار، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری مزاج کا پتہ ہے آپ کو۔ ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہو یار۔ دیکھیں مجھے بڑی کریٹیکل ڈسکس کرنی ہوتی ہے، میں بے توجہی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ممبر چھوڑنا ہے تو قد افلح المومنون سینے کو مدینہ کر چکا ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں، اچھا یار گل سنو، الامانتا، ایمان، پتر بس کرو، بچے بس کرو، صبح دا لنگر چل دے پہ تھی، بس کرو، میرا بیٹا زور میرا لگ دے پہ، بہ جو میرا بچہ، چھوڑ دیں بس، لے جو اس کو۔ کمال ہے یار، میں ہوا نہیں پکھا نہیں لیندا پیا کہ میں کچھ کرنا ہے تواڈے نال۔ الامانتا، اللہ کی امانت کو ایمان کہتے ہیں۔ نہیں، بہت قیمتی جملہ ہے، آپ وزنی جملے کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، موبائل نہیں میں پھڑا سکتا کسی بندے نو تواڈے چوں جدوں میں تانوں جاندا ہی نہیں۔ کڈے وڈے لوگ ہو جنہاں نو اللہ اپنی امانت پیا دیندا ہے۔ اللہ اپنی امانت، میں تواڈے پیراں دیاں تلیاں نو بوسا دیاں جنہاں نو میرا رب اپنی امانت پیا دیندا ہے۔ پروردگار ایمان تیری امانت ہے؟ فرمایا ہاں ایمان میری امانت ہے۔ مولا تو بندیاں بیبیاں نو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں میں بندیاں بیبیاں نو دینا۔ مالک کتھے رکھی جاندی ہے؟ سورہ حجرات پڑھنا چاہتا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، 14 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، اللہ فرماندا ہے محمد جی دور چکوں کچھ پینڈو سادے لوگ آئے نے تے او کیا کہ آندے نے آمنا اسی مومن، قل لم تؤمنو، آپ ان سے فرمائیں کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، اجے تساں اسلام قبول کیتا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ جڑا ایمان ہے وہ اجے تواڈے وچ دل وچ آیا کدوں ہے؟ اے دا مطلب ہے ایمان او اللہ دی امانت ہے جڑی بندے دے دل وچ ہوندی۔ آئے جسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کہے گا۔ نہیں میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر سکا، میں پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ میرے سامنے سورہ حجرات ہے اور میری آنکھوں کے سامنے یہ 7ویں 8ویں آیت میری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے اندر ایمان کا پیار کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا ہے۔
اچھا بھئی ہن سارے دسو ایمان دی امانت اللہ والی کتھے ہوندی ہے؟ نہیں بولے سارے یار، اچھی بولو یار۔ اچھا میرا دل پہ کر دے جیڑی میں آیت سورہ حجرات تو پڑھی ہے 14 نمبر تے 15 نمبر، وہ میں ایک واری پھر نہ پڑھ لواں؟ پسند کر لو گے سننا؟ بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھو، آپ جوان آدمی اس طرح بیٹھنا نہیں آپ کا بنتا، جسے قرآن سے محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو سارے۔ دوبارہ سنو، قالت الاعراب آمنا، محمد جی دور چکوں کچھ بندے تواڈے ڈیرے تے آئے نے تے او آ کے پیاں دے نا اسی نا مومن کل ہم تومنو، تسی انہاں نو ملو تے انہاں نو فرماؤ، اللہ پہ فرماندا ہے تسی مومن نہیں ہو، تسی انہاں نو ملو تے اللہ پہ فرمان۔ معاف کریا جے اسی مولا علی دی اولاد ہاں تے ساڈے گھر وکھرے ہوندے نے تے ڈیرے وکھرے ہوندے نے۔ حضرت شاہ صاحب تواڈے کو بیٹھے نے، انہاں دی رہائش وکھری ہونی ہے تے ڈیرا بولے ہی نہیں ڈیرا۔ تسی چودھری سردار ہو ساڈے تے تواڈیاں ویلیاں وکھریاں نے تے گھر، تے تواڈا کو پرونا آ جے ویلی تے آخر کو ملازم رکھیا جے نا جڑا کنڈی آ کے کھڑکاندا ہے، چودھری صاحب آیا جے بندے ملن آئے نے۔ حضرت شاہ صاحب دے ڈیرے تے یا غریب دے ڈیرے تے بھی کوئی بندہ آئے تے مرید آ کے کنڈی کھڑکا کے آندے نے شاہ جی باہر آیا جے بندے آئے نے، باہر آیا جے بندے آئے نے۔ میں اس دے بارے وچ کی بیان کر سکنا جدے بوئے تے ڈیرے تے بندے ہون تے ملائکہ دا استاد جبرائیل کنڈی کھڑکا کے آکھے محمد جی باہر آیا جے بندے۔ ہائے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جس کے ڈیرے کی کنڈی کھڑکڑانے کے لیے اللہ نے استاد ملائکہ کو خادم بنا کے بھیجا ہو، انہیں حسین کرنا نہ کہتے۔ میں جیو جسے سمجھ آئیے، مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر، آپ نے بڑی داد دی ہے، بڑا مول دیا ہے، مجھے دکھ نہیں ہے آپ کو جملہ دیتے ہوئے۔ اگر آپ چپ رہتے تو مجھے ساری زندگی کے لیے دکھ رہتا کہ میں نے نہ قدروں کے سامنے موتی رکھا۔ میں سمجھ گیا آپ قدر والے بیٹھے ہو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دل میں نہیں آیا، اسلام آیا ہے۔ ایمان کتھے ہوندا ہے؟ اللہ تو انہوں نظر نہ لایا، آمین آکھو۔ سونا اپنے پیر دے کول بے کے قرآن پہ سن دے ہو، ہن ایک واری سارے آکھو ایمان کتھے ہوندا ہے؟ تے او نبی پاک نو اللہ فرمایا بھئی ایمان تے نہیں اجے آیا، وہ اسلام آ گیا، او کتھے آیا؟ نہیں آیا، شاباش ہیں؟ نہیں یار جی نہیں بیٹا، ایک تھی گالے ساری قرآن چھاڑ گئے ہو، ممبر شریف قرآن تو خالی ہو گیا ہے، ایو تو رولا رہ گیا ہے، قرآن پاک چھاڑ گئے ہو، ساری رات دے میلاد پہ سن دے ہو، قرآن پاک کوئی نہیں تو آڑے کل، ممبر شریف تو قرآن کوئی نہیں ہے گا، توڑا مزاج نہیں قرآن پاک سن۔ میں توڑی گل نہیں پہ کرتا، ساری کمیونٹی دی گل پہ کرنا۔ یعنی مسلمان ہو اچھا تے اسلام کتھے وے؟ نہیں سال وہ یار قرآن تے سارا کچھ ہی ہے، اپنی گل کرو اسلام کتھے وے؟ چلو نہیں یار اجازت دیو تے پھر میں قرآن پاک شروع کرانا۔ اجازت نہیں آکھنا، سبحان اللہ کہنا ہے بے کے، جدہ قرآن نال جنہ پیارے اچھی سبحان اللہ آکھو بے کے، اجازت میں نو کروں دے کے ٹوری سی ہونا۔ اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جب کسی بندے کا صدر کشادہ کرتا ہے نا، سینہ کشادہ کرتا ہے نا، تو یہاں سینے میں اس کے اسلام آتا ہے، یہاں اس کے ایمان آتا ہے۔ اسلام صدر میں آتا ہے، صدر میں، ایمان قلب میں آتا ہے، قلب میں یہ صدر ہے، یہ قلب ہے، یہاں اسلام ہے، یہاں ایمان ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی، وہ جڑا شیطان ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، اے سینے والے انو قابو کر لیندا ہے، بندہ دل والا ہو جائے تو شیطان دے ہتھی بھی نہیں چڑھتا۔ بھئی بولو، میں جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ایمان اللہ کی امانت ہے، بولے ہی نہیں، ایمان اللہ کی امانت ہے،
کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. اگر آ جائے تو بندہ تو پھر اس کی کنڈ اینا ہی پڑیا ہون تک. یہ مطلب ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا غیر حاضر بیٹھا ہوئے. سارے بندے مکمل حاضری دے دیتے نے دیتے. ہن میں بڑی باخوشی نال میں اگے چلنا. یہ ایمان دل جڑا ہوندا ہے یہ ہے کی ہے؟ واہ جی واہ. مینوں شور کوٹ دے ٹبے تے بیٹھا سلطان باہو یاد آ گیا. انہاں فرمایا سی علی فلا تے چمبے تی بوٹی ایتھے مرشد مرشد ایتھے ایتھے مرشد ایتھے مرشد ایتھے مرشد ایتھے ایتھے مرشد ایتھے نہ مرشد ایتھے کو مرشد نے نہ. جدا اینے جوگا نہیں نا وہ انہوں چھاڑ دیو. مرشد انہوں ہی آندنے جڑا مرید دے ایتھے نہ ایتھے مرشد. اور ٹھنڈا بولیو میں پھر آخنا پیا اوے جیڑا جدا اینے جوگا نہیں وہ چھاڑ دیو. ورنہ مرشد انہوں آندنے جڑا مرید دی ایس زمین دے ہوتے ایمان دے بوٹے نو قرآن دا پانی دے کے طاقتور کر کے آکے ایتھے مرشد لائی ہو. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا. پھر بندہ خادم رضوی بنائی ہو. جاندے رہو جنہوں سمجھ آ رہی ہے گل دی. جدہ قرآن نال جنہ پیارے اڈا اچھی سبحان اللہ آکھو ذرا. اچھا ہون پھر ایمان کتھے ہونا ہے؟ ایتھے میں چنیوٹ اچھ کچھ 10 کو کلے زمین لین لگا تے چلو نہیں لیندہ. چپ کر گئے نا پریشان ہو گئے نے کہ باوے اور بھی ایتھے آن لگے نے. نہیں پیا ہوندہ میں اتھے ہی ٹھیک ہاں. ویسے جے میں لے لواں چلو ٹھیکے تے ہی صحیح ٹھیکے تے ہی صحیح. جے میں اچھا بیٹا آپ مجھے دیکھیں اسے کام کرنے دے. جے میں لے لواں تے او دے وچ ساریاں جڑی بوٹیاں پٹھیاں سدھیاں سٹے سٹے عجیب و غریب جیاں چھاواں اگیاں ہون تے میں اوندیاں ساری کنک دیاں بوریاں کھلار چھڈاں تے ہو تے جائے گی نا؟ نہیں نہیں نا. کی کرنا ہے؟ پہلے انہوں وان ہے صفائی کرنی ہے چاڑنی ہے سارا کچھ صاف کرنا ہے. یہ دا مطلب ہے اونی دیر تک بوٹا اگدا نہیں جنی دیر پہلے صفائی نہ ہو جائے. بڑا ہی سونا سن دیو پہ یار. حیران ہاں میں تواڈی سماعت دے اتے میں تواڈی داد تو صدقے جاواں یارا. کمال بندے بیٹھے ہو میری سوچ تو اتے بول دیو پہ ہن ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ ذرا. یہ دا مطلب ہے صفائی ضروری ہے. صفائی ضروری ہے نا ایمان دے بوٹے واسطے دل دی زمین تے صفائی ضروری ہے. تے پھر وہ کیڑیاں جڑی بوٹیاں اگ پئیاں نے جنہاں نوں لائیے تے ایمان دا بوٹا پھر پلدا ہے. انہاں وچوں جڑی بوٹیاں وچوں جڑی ایک جڑی بوٹی ہے نا وہ ساریاں بوٹیاں بھی ایتھے بیان ہوئیاں نے قرآن پاک وچ تے جننے سپرے نے وہ بھی بیان ہوئے نے. اچھا نہیں لوڑ ہے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں لے سمجھ گیا. دوبارہ میں چانس دینا تو انہوں سارے بندیاں نوں کہ ایتھے وہ ساریاں بوٹیاں بھی بیان ہوئیاں نے انہوں دے نام لکھے نے سارے تے انہوں دے سپرے بھی لکھے نے تے تساں آکھنا ہے تے میں پڑھ دینا ہے. ایتھوں پیران دے سامنے اٹھ کے کر جائیے نا تے ایمان دا بوٹا اینج ہوئے جویں کوئی وڈا پرانا بوڑ دا درخت لگا ہوتا ہے. سمجھ آئے راتی سیدان دا عرس بھی سی تے نال حضور دا میلاد بھی سی. انہاں دے نانے دا بھی ذکر سی تے دادے دا بھی سی تے بندیاں دی تقدیر بدل گئی سی. بھی سمجھ آ رہی ہے گل دی. اچھا میں گزارش پہ کرنا میں منت پہ کرنا یہ سب تو پہلی جڑی خطرناک بوٹی ہے نا جی او دا نائیں شرک. ہن تو انہوں پتہ ہے الفاظ نے مشرک تے مومن یا بندہ مشرک ہے تے یا مومن ہے. شرک تے ایمان کٹھا رہ سکتا ہے تے پھر شرک نو پٹو جڑو سپرے کرو دیتے
ہوں اللہ پاک نے ادا سپرے سورہ بقرہ دی 165 نمبر آیت دیتا ہے. اے میری آنکھاں دے سامنے قرآن سورہ بقرے اے او دی 165 نمبر آیت. اللہ فرماندا ہے جتھے شرک دی بوٹی دا اگر حملہ ہو جائے نا تے ایمان دے بوٹے نو طاقت دینی ہوئے نا تے ایمان دا بوٹا بچانا ہوئے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جنوں اللہ نال شدید پیار ہو جائے نا اتھے شرک نہیں رہندا بندہ مومن ہو جاتا ہے. آئے ہائے ہائے جتھے اللہ دی شدید. حضرت امام حسین دے پوترے بیٹھے سن تے ایک سامنے بندہ آ کے کہنے لگا ویکھو جی میں انہوں تے نہیں نہ ماندا جڑا نظر ہی نہ آوے, میں تے انہوں نہیں نہ ماندا جڑا نظر ہی نہ آوے جی, ویکھو جی میں انہوں تے نہیں نہ ماندا تے جڑا نظر ہی نہ آوے. انہوں سید سن انہوں تے بچانا سی نہ بندہ. انہوں نال دے خلیفے نے انہیں اشارہ کیتا, انہیں منہ تے چانڈ نہ ماری تے او منہ تے ہتھ رکھ کے آندا ہے شاہ جی اس مینوں چانڈ ماری ہے مینوں پیڑ پئی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا مینوں تے نہیں نہ نظر پئی ہوندی. آئے ہائے مینوں تے نہیں نہ نظر ہوندی پئی. او سکھے شاہ جی لگی مینوں ہے نا تے نظر بھی تے مینوں ہی ہونی ہے نا. آپ نے فرمایا پھر تم ہی مان جا لگی والے نوں نظر ہوندا ہوئے گا تو بغیر ویکھن تو ہی مان جا. جنہوں سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کھو. جتھے شرک دی بوٹی آ جائے ایمان نہیں رہندا تے جتھے شرک دی بوٹی آ جائے اللہ دے عشق دی سپرے کرو ایمان بچ جائے گا. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا آگے چلیے. نہیں چلنا؟ ہن میلاد شروع کریے پھر ٹھہر کے عرس بھی شروع کرنا ہے. سارا کچھ ایمان دے ویچ ہی آ جانا ہے تے پھر بندیاں نو پتہ لگنا ہے اسا اس بندے رات نو ہی ادھی رات نو تے سارا دن جڑے چوکاں وچ پھردے نے اے شرارت تے نہیں سن کردے اے تے عبادت پہ کردے سن یار. تو میں عرض پہ کرنا ایک بڑی خطرناک بوٹی ہے او دا نام ہے کفر. الفاظ یہ نہیں کہ یا تے بندہ مومن ہے تے یا کافر ہے. میں غلط پیانا کی الفاظ نے یا بندہ مومن ہے تے یا جڑا کافر ہوئے وہ مومن, جڑا ایمان والا ہوئے پھر وہ کافر. بھئی یا تے بندہ مومن ہے تے یا کافر ہے. ایمان تے کفر کسی جگہ تے بھی کٹھا رہ سکدا بولے نہیں سارے یار. اچھا پھر کفر والی بوٹی دے ہوتے سپرے کرنا ہے اللہ پاک کی تو کر لئیے. اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. میں آدم بنا کے فرشتیاں نو فرمایا سی فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو, فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو, فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو, فرشتیوں آدم نو سجدہ کرو. فسجدو ساریاں سجدہ کر لیا اللہ ابلیس ایک کھلوتا رہا انہیں سجدہ نہیں کیتا. میں سورہ بقرہ سے سورہ اعراف کی طرف چلتا ہوں. اللہ فرمائے قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. جدو میں جو تینوں آکھیا سجدہ کر تینوں کس ڈکے ہے؟ اس کہ قالا انا خیر منہ, میں آدم تو بہترا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو انہوں مٹی تو بنایا ہے اتاں کر کے بھی سٹیے تھلے نو ہوتی ہے, مینوں آگ تو بنایا ہے تیلی تھلے بھی کر کے بالیے اتاں نو جاندی ہے. میری فطرت بلند ہے ایدی فطرت پست ہے, میں بلند پست نو سجدہ کردہ چنگا تے نہیں نہ لگدا. اللہ فرمایا فخرج دفع ہو جا انکا من الصاغرین. تو ذلیل ہے انکا رجیم مردود ہے تو ان علیک لعنتی الی یوم الدین. لعنت ہے وہی تیرے تے میری لعنت ہے. نہیں مینوں ایک گل دسو اس جھوٹ نہیں بولیا سچ پہ بول دے کہ آدم مٹی نہ لے میں آگ نہ لا. جیڑا سچ بولے اللہ انہوں آندہ تیرے تے لعنت ہے. اللہ جھوٹ لعنت تے اسی قرآن پڑھے ہے اس سچے تے بھی لعنت پا لئی دی. اللہ فرماندہ ہے جیڑا نبی دی شان تے حملہ کر کے سچ بولے او دے نالوں وڈا لعنتی بھی کوئی نہیں. شاہ جی کیا مجمع ہے توڑا کیا مرید نے توڑے اینا سونا قرآن سن دینے. میں پھر ایک بار آکھ لگا اوے جیڑا نبی دی شان نو کٹان لے سچ بولے او دے نالوں وڈا لعنتی بھی کوئی نہیں ہے.
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮਾ ਖਲਕਤੁ ਬਿਯਦਿਆ, ਜ਼ਲੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਓਏ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਛੱਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ। ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਪਏ ہون؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرہ دفاع ہو جا کافر۔ اللہ میں تے تینوں اللہ ماننا، فرمایا پھر بھی کافر ہیں۔ اللہ میں تے تینوں رب بھی ماننا، فرمایا پھر بھی کافر ہیں۔ اللہ میں تے تیری عبادت دا بھی قائل ہاں، فرمایا پھر بھی کافر ہیں۔ اللہ بندہ کافر کدوں ہوندا ہے؟ فرمایا جدوں نبی دی عزت نہ کرے پھر کافر ہی ہوندا ہے نا۔ آئے جنوں سمجھ آئی اونچی آکھو سبحان اللہ۔ آدم دی عزت نو کفر مان گئے ہوتے، آدم ہاتھ بن کے مقتدی بن کے جدے پیچھے کھلوتا ہوئے، اس حسین دے نانے دی عزت کڈا وڈا ایمان ہوئے گیا۔ آئے جنہوں سمجھ آئیے مردانگر سبحان اللہ آکھے ہوئے گے۔ ایدہ مطلب ہے آج سمجھ آئیے کفر دی بوٹی نو پھپرے پھیری دے نبی دی عزت دا۔ اوے جنہوں سمجھ آئیے چپ کی میں بہ گیا، میں پھر آکھن لگا جتھے کفر دی بوٹی اگ دی ہوئے اوتھے محمد دی عزت دا سپرے کریے ایمان بچ جاندہ ہے۔ اے بہت قیمتی سپرے وے، اسپیسیفک بہت قیمتی سپرے وے، اس تو بھی قیمتی جنہ بولے ہوئے دے نالوں بھی چوکھا قیمتی۔ او ایک گال سنو، ایڈا کو قیمتی ہے نا نبی دی عزت دا سپرے۔ او گال سنو، نبی دا حیاء ایڈا کو قیمتی ہے نا، اور نہیں میں نہیں اگے ٹور سکتا، نبی دا حیاء ایڈا کو قیمتی ہے نا۔ ایک ترکڑی دے پلے وچ اللہ دی ساری عبادت آ جائے، عبادت ساری ایک پلے وچ نبی دا حیاء آ جائے نا، اوہ عبادتہ چکیاں جانیاں نے حیاء والا پلہ تھلے آ جانا ہے۔ چھڑ دیو ہو جیاں عبادتہ جدے بھی نبی دا حیاء نہ ہوئے۔ آج سمجھ آئیے علی دی گودچ مصطفیٰ دا سر سی تے اثر دی نماز رہندی سی علی دی، جے علی گوڑا ہلا کے نماز پڑھ دے تے محمد دی عزت حرف ہوندہ سی۔ ہون اللہ پہ ویندہ ہے آج علی میری نماز رکھ دے کہ یار دی عزت پہ کر دے۔ مولا علی نے پھر گوڑا نہیں ہلایا، نماز جان دیئے تے جان دیو۔ جدو علی دی آنکھ چاشو آئے نے تے نبی دی آنکھ کھلی ہے نا، تے پھر فرمایا نا رونا کیوں ہے یا علی؟ آنکھے یا محمد میری نماز رہ گئی ہے تے قضا پڑھ لے نوکریاں تیریاں کریے تے نمازاں قضا پڑھ دے پھر یہ جسے سمجھ آئیے بولو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ہون محمد انگلی انج کر کے چوک کیا کھیے واپس آ، تینوں نہیں پتا علی محمد دی عزت پہ کر دے۔ جسے مصطفیٰ دی عزت آ جائے اتھے عبادتاں ٹوٹ دیاں تھوڑی نے، ٹوٹیاں عبادتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ جاگ دیو پہ میں آگے پڑھ لواں۔ جیڑا بندہ 6 مہینے تو میں نو ٹیلی فون پہ کر دینا آنا جے او ستا جے میں ویکھ لیا کوئی نہیں، پیر بھائیے تھک گیا ہوئے گا، تسی کیوں ویندے ہو پہ میں ویکھ لیا نا۔ وہ فون تے بول دا بڑا سونا ہے، بڑی سونی ہو دی بولی ہے یار، میں نو پورے پاکستان جو فون ہوندہ ہے پر ایڈا سونا فون نہیں کسے کیتا۔ صاحب میں لا لیا سی جدہ مرید ایڈا سونا بول دا ہے، تو اسی سویرے سبحان اللہ کیا جے جدو سمجھ آ جائے گی۔ میں عرض پہ کرنا تے ہون اجازت دے دیو، میں تھک گیا 7ویں خطاب سی آج ہونے نہیں بڑھا ہے، نہیں اصل اچنا ہے اپنا مکنا کوئی نہیں نا،
دی اینڈ والا تے چکر کوئی نہیں اتنے جی تسی بھی نماز پڑھ کے ساڈے آکے دعا منگو گے جنازہ پھر بعد وچ پڑھو گے آہو پھر جنازہ ہی پڑھنا جی نا مسکراؤ جوانوں کھول کے مسکراؤ اسی کیڑا کو کولان تے بیٹھے ہاں حضور دے جشن وچ بیٹھے انہاں کو مسکراؤ 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 روح نکلے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے بندے ساڈیاں لاشاں نوں نواندیاں وی آکھن انہاں دے ذکر وچ وی مسکراندا سی آج انہاں نوں ملن جا رہا ہے پھر مسکراندا ہی جا رہا ہے کتھے ہوندا ایمان جیاندے رہو خوش رہو آباد رہو جے دل وچ ایمان آ جائے تے کی ہوندا ہے کانڈ نہیں لگدی تے ایمان کی ہوندا ہے اللہ دی امانت ہوندا ہے سونا پہ سن دے شاہ جی مکمل سبق یاد پہ ہوندا ہے کلاس میں سویرے بھی سنن دی لوڑ نہیں ہونے پاویں دورا لیا جی اچھا تے اگر شرک دی بوٹی آ جائے تے اللہ دے عشق دی سپرے پھیر دیو اگر کفر دی کوئی بوٹی پھلے تے نبی دی عزت دی سپرے اچھا چلو ٹھیک ہے آباد رہو ایک تیجی بوٹی ہے وہ بڑی خطرناک ہے حکم کرو دے بھی لا چھڑا ایک تیجی بوٹی ہے وہ بڑی خطرناک ہے او دا نام ہے منافقت سادی گالے بندہ مومن ہے کہ کیڑی اوکھی گال کیتی ہے میں بندہ مومن ہے یا تو بس ٹھیک ہے تیاری کرو وہ بوٹی دی سپرے کڑیے آہو یہ بڑی خطرناک بوٹی جے اوہو بیٹا نہ ادھر دیکھنا لفظ منافقت نون فا کاف نفق سے نکلتا ہے مادہ اشتقاق نفق لومبڑی کی رہائش گاہ کار لومبڑی دی کوٹھی انہوں عربی نفق آندے پوری دنیا دے اندر ہر جانور اپنا گھر بناندہ ہے تے ایکو گیٹ رکھ دے ادھروں ہی ہوندہ ہے ادھروں ہی جاندہ ہے دنیا دا واحد جانور لومبڑی جدے گھر دے دو گیٹ ہوندے نہیں ایک ادھر تے ایک ادھر ایتھے بیٹھی رہندی ہے جے کاروائی ادھروں پوے نا ادھر ناس جاندی جے کاروائی ادھروں پہ جائے ادھر کاروائیاں پہنتے جڑے پالٹی چھڑ جانا منافق اخوان دے لے میں نہیں پتا کی سمجھ آئی ہے جناب میں کوئی گال کر گیا جنہوں سمجھ آ گئی انہوں داد میں دیاں گا جنہوں نہیں سمجھ آئی ہون اس منافقت والی بوٹی میں نے دسو کہ میں نے کنی کو دیر ہو گئی خطاب کر دی نہیں ہون میں گال نہیں کرنی بچیاں تیاں بیٹھیاں نے ورنہ میں بڑا سونا جواب جناب نو دیندہ اللہ پاک تواڈی اس محبت اس مزید برکت عطا فرمائے اچھا میں سچی گل ہے کہ مینوں اندروں مزہ پیا ہوندا ہے ایتھوں اندروں میرے وچوں دعاواں تواڈی نکلدیاں اے وکھری گل ہے ہن 7ویں تقریر بندہ ہی نا تھک گیا پھر 450 کلومیٹر تے 450 900 کلومیٹر سفر بھی کر کے آیا انسان ہی ہے نا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن حکیم پڑھ دیا گزر گیا ہے ہون ایک دل کر دیا پیا کہ ایک حدیث پاک پڑھ لواں اچھا جیڑی حدیث پاک پڑھن لگا نا او سیاستہ وچوں ترمذی شریف دی دوسری جلد دے باب مناقب دے اندر اے حدیث لکھی ہے تے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بندہ ویڈیو آڈیو سنن تو بعد یہ گل کر سکتا ہے کہ ساری تقریر قرآن پاک تے مبنی سی لیکن اینڈ تے جا کے جڑی حدیث پڑھ گئے نے او دے وچ فلانا راوی شارٹ ہویا ہے انہوں فلانا ٹینشن ہویا ہے وہ حدیث تے اسی مندے ہی نہیں
تے کوئی گھبران والی گل نہیں. میں پھر جنہ مرضی تھکیا نا ادار نہیں کرانگا, ہونے اس حدیث نو قرآن چو پڑھ کے اٹھاں گا. جدہ دل کردہ پڑھ کے اٹھاؤں, چپ کیویں بیٹھے نہیں یار. ہون نبی پاک کول بندے آئے نے تے انہاں انج کر کے ہاتھ جوڑے نے تے انہاں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جی منافق دی پہچان کی ہے. ٹھنڈا بولے ہو میں پھر پڑھ لگا ہوں. یا رسول اللہ بندہ مومن کیویں ہو سکتا ہے, منافقت کیویں مر سکتی ہے. منافق دی پہچان کی ہے. نبی پاک نے مولا علی دا انج کر کے چہرہ ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی جڑا بندہ تیری نوکری کرے او مومن ہے تے جدے متھے تے تیرے نام نال وٹ آ جائے او دے نال وڈا منافق ویکھو. آئے جنوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لیا جے ذرا. جیوندے رہو جنہوں سمجھ آئیے. ہون میرا دل کردہ ہے جڑا بندہ حدیث دا منکر ہو گیا ہے انہوں میں قرآن دی آیت دے لواں. اللہ فرماندہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. جنہ نسو گے ان نہیں پھسو گے. ایمان پھر بھی محمد دی اولاد دے پیار نالی پورا ہوتا ہے. جنہوں سمجھ آئیے بولو گے میں آگے قرآن پڑھنا چاہنا. چلو پھر ہون سے آبادی تے وچ کوئی گل نہیں نا. آہو گل مکی پھر ان صحابہ کوئی بندہ رولا کوئی نہ پائے. صحابہ دی کوئی گل نہیں ویچ آئی. اوے اللہ فرماندہ ہے حیا نو ہاتھ مارو. محمد دے خون دی صرف گل ہے تے تبت یدا ابی لہب و تب. میں اللہ لعنت پا چھڑی ہے مصطفیٰ دے چاچے تے. علی دی محبت تائی ہے کہ علی محمد دا خون بھی ہے تے نالے صحابی رسول بھی ہے. جنہوں سمجھ آئیے اچھی آنکھو سبحان اللہ. حسین دی محبت آئے کہ حسین نبی دا خون بھی ہے تے نالے مصطفیٰ دے صحابہ وچ بھی شامل ہے. یا اللہ انہیں کی سمجھانا چاہنا ہے. فرمایا تینوں ایمان دی سمجھ نہیں آئی. بندہ منافق او دو موقع ہے جدو او دے دل وچ نبی دی آل دا بھی پیار آ جائے مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی پیار آ جائے. تو چلو یا اللہ بس نہیں ہے ہوں اس تو اگے تے کوئی نہیں نا منوان والا رہ گیا ایمان اچ. ہوں تسیں آکھنا ہے تے میں اگے قرآن پڑھنا ہے نا جی. نہیں پڑھنا جی انج کر کے ٹھنڈا بول دیو پہ. میں ہون چھڑن لگا ممبر تے ٹور چلے آواں میں پھر بھی عرض کرنا اللہ پاک ہون ہوڑتے کوئی نہیں نا. فرمایا کدوں ابو بکر نبی ہے تے کدوں علی نبی ہے. سارے ولیاں دی لسٹ ہی ہے نا تے علی ولیاں دا سردار ہی ہے نا تے پھر ولیاں دی محبت نو میں ایمان کرتے چھڑیا ہے. یا اللہ پھر کی کریے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَغْرِيدُهُمْ ذَاتِ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا 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 جدا کوئی مرشد ہے چپ نہ کرے آجے. مرشدہ 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 مرشدہ. سورہ الکہف 18 نمبر سورہ 17 نمبر آیت. اللہ فرماندہ ہے جڑے مرید بیٹھے ہو نا میں مرشد دی محبت نو ایمان قرار دیتا ہے. اوے ایک منٹ ٹھہرو ٹھہر جو ایڈا ٹھنڈا نعرہ نہیں چنگا ہوندا نہ کرو انج. نعرہ تکبیر اے ایمان ہے. نعرہ رسالت اے بھی ایمان ہے. نعرہ تحقیق قرآن دی قسمیں اے بھی ایمان ہے. نعرہ حیدری آ قرآن تے میرا تھے بھی ایمان ہے. نعرہ غوثیہ
اللہ دی قسم بھی ایمان ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ دی قسم بھی ایمان ہے. جیوے جیوے نہیں مرشد نہیں مرشد 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 جیوے 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 اللہ دی قسم ہے بھی ایمان ہے. ہون جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جگر. ہون میں آیت پڑھنا جتھوں گل شروع ہوئی ہے تے ترجمہ پورا ہو گیا تے تقریر شروع کر لینا. اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون شک نہ کریا جی جدے دل دے اندر میرا عشق محمد دی عزت صحابہ دی نوکری آل نبی دا پیار تے اپنے مرشد دی غلامی آ جائے او دی کھنڈ کدرے نہیں لگ دی. جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ قرآن پاک ان بند کر دیتا ہے کہ ہون تھوڑا جا فیض مینوں دیو تے پھر میں جاواں. آکھیا تھوڑا دیو بھی تے صحیح نہ لکا. اچھا او نا اتھے آیا تے او انہاں دے کول آ گیا. تے انہیں آ کے نا انہوں نے آکھیا جے تسی او وہ نا تے انہوں بلاؤ تے جے او ٹور کے آ گیا تے میں بھی او پڑھ لانگا. کی آکھیا میں جی جی ہاں واقعہ کی ہے جی توڑا نا کی ہے جی نہیں توڑا نا کی. اللہ اس جوان دی عمر دراز کرے آمین آکھو گے کامیابیاں عطا فرمائے آمین آکھو گے نا جی. ایک یہودی آیا نبی پاک کو پھر جی حضور کو لائے تو انہیں آگے کہا جی یار اے اللہ دے تسی اگر اللہ دے سچے نبی ہوتے او درخت ہاں جی انجی ہے. تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں کی آنکھنا ہے بولو جی احمد صاحب تو آپے جا انجی ہے جی انجی ہے جی انجی ہے جی. او پھر گیا تے انہیں جا کے درخت انہوں آکھیا بھائی تینوں نہیں کالی کملی والا نہیں آکھیا. روایت دا ایک لفظ میں علماء بیٹھے نے نہیں چلو اے تے میں نو رہت کر دیں گے اپنے مسلک دا نوکر سمجھ کے. او کیمرہ جڑا چل دے نا پہ او سنی شیعہ وابی دیوبندی سب تک پہنچ دے پہ ایک لفظ ادھر ادھر نہ ہوئے روایت دا. انہیں جا کے آکھے جی تینوں نہ بلایا ہے. وہ پھر انجی ہے جی انجی ہے جی. پھر جڑاں چیر دیا ہوئے سیڑ دا ہویا حضور انجی ہے جی. پھر انہیں دروشی کلمہ شریف پڑھ لیا تو پھر نبی سائیں فرمایا کہ ہن تو اتھے جا کے رہا انجی ہے جی تشریف رکھو جی بس جی انجی ہے جان دے ہون میں آکھے انجی ہے میں تے آکھے انجی میں تے انجی آکھنا سی انجی ہے. سید فقیر دے پیران چ بہن آلیو انہوں پکا پتا سی درخت کار چل نہیں سکتا درخت پتا سی انہوں چل نہیں سکتا. انہوں پتا سی چل بھی نہیں سکتا تے چلن بھی نہیں لگا. لیکن اس جدو آکھے نا جے تسی سچے نبی ہو ویسے اس یہودی اپنا اندر کھول کے ساڑے سامنے رکھ چھڑے ہے جڑا کم نہ ہو سکتا ہوئے نا نبی دے سامنے ہو جاتا ہے. جن سمجھ آئیے چپ کے میں بیٹھا ہے یار. ہائے 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 دا مطلب ہے وہ یہودی ہو کے سانو سبق دے گیا مر جاؤ یا نبی نہ منو تو یہ نہ آنکھو کک نہیں کر سکتا نبی ہوئے تو سب کچھ کر سکتا ہوں میں. ہون جنہوں سمجھ آئی وہ دا بول دا بندہ ہے یارا. حضرت میں توڑے یعنی داد تو صدقے جاما میرا بڑا دل خوش ہویا تو سن داد دیتی ہے. میں پھر عرض کرنا کہ اماں حاجرہ پہاڑاں تے چڑھ دیا نا پہیاں صفا مرواتے
لیکن اما حاجرہ نے ویکھیا پہاڑاں تے چڑھ کے بھی جڑے مسئلے حل نہیں ہوندے وہ تے نبیاں دیاں ہڈیاں نال ہی ہو جاندے نے. بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ عرس بھی ہے تے حضور دا میلاد بھی ہے نا، تے دوویں شیواں کٹھیاں ہی قرآن چوں لے کے ٹرے ہیں نا. تسی سبحان اللہ صبح کہہ لیا جی. اچھا ہن جانی جان رسول نے ویکھیا اے تے نبوت دے وولٹیج چیک کرنا ہے، نبوت دا ٹمپریچر چیک کرنا ہے نا. یہ تے انہیں جوگا نہیں، یہ دا تے ٹیسٹر سڑ جائے گا. تے آپ نے فرمایا اور جی تو جا، تو انہوں جا کے آکھیں بلاندے نے. ایک گل دس دیئے کہ نبی قیامت تک اپنی امت نو سبق دے چھڑیا ہے جی میرا کلیا ہویا انی طاقت رکھ دے تے پھر آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. اپڑیا اس نہیں آکھیا تو نبی بنائے بلائے، نبی بلاندہ وہ پتہ یہودی ہے انہوں پتہ ہے نبی آکھیا تے ٹور پائے گا. اسے بھی نہیں آکھیا تو انہوں محمد بلایا، انہوں پتہ سی صادق امین نے، انہوں کدی جھوٹ نہیں بولیا، انہیں ٹور پہنے. اس بڑے بسورے جے منہ نال درخت دے کول جا کے تینوں انہوں بلایا. ہونوں درخت انج 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 یہ کیڑا سلسلہ آلی ہے؟ او توڑا سلسلہ کیڑا؟ قادری ہے؟ قادری ہے؟ قادریہ سلسلہ دی زبانے چھ انج 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 نو وجد آندے نے. چپ بیٹھے ہو میں پھر آکھا لگا یارا. چشتیہ سلسلے چھ نو وجد آندے نے وجد. اور تسی چشتی ہو یا قادری ہو ایک ہی گل ہے، انہوں وجد ہی آندے نے پھر بھی. نہ کرو تسی نقش بندی بھی ہو پھر بھی وجد ہی ہے. ٹھنڈا بول دے پہ وجد ہے ہو یار وجد ہے. اوہ وجد ہے وجد. اچھا ساڑھے وجد نو شکل نہ کرے ہو ایتھے لکھے ہے ساڑھا وجد بھی ایتھے. اچھا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے چپ ہو. نہیں پڑھنا سمجھ آگئی ہے یار نہیں تو اڈا دل پہ کردہ. اور جتھے دل کردہ ہوئے گا اتھے پڑھ لنگا تسی چپ بیٹھے ہو میں نہیں پڑھ دا پیا. جڑے کھلوتے ہو جدہ جنہ قرآن نہ تعلق ہے انہیں باما چکے سبحان اللہ کھو گے. وجدہ مولانا بیٹھے نے وجدہ 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 لوجد اللہ وجدہ نے جڑا پا لوے او جنہوں لب جائے انہوں ہندہ ہے جنہوں لبا ہی نہیں انہوں کی پتہ ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. شاہ جی درخت کا وجد بنتا تھا، درخت وجد کر رہا تھا، وجد بنتا تھا اس لئے کہ بڑے جے درخت کھلوتے سن ان نچ کے دستا سی سارے ہی کھلوتے ہو سنیا تے منو ہی آئے نا. بولو گے تو آگے چلیں گے نا جی. تسی کی درسیا سی محمد احمد صاحب وہ پھر جڑا جڑا انہاں درسیا سی پھر جڑا جڑا ہوندہ ہے خاندان. جڑ شاہ جی چاچا جڑ ہوندہ ہے، بابا پیو جڑے، ماں جڑے، پرا جڑنے، پہنا جڑنے، چاچے تائے سورے پیکے جڑانے بندے دیاں. تے او پھر جڑاں ویندیاں سن پہیاں انہوں کی ہویا ہے کھلوتے کھلوتے انہوں کدی مستی چڑی سو کدے عشق چلاؤ چلے. ٹبر انتظار کرتے رہے چھڑ دیندہ ہے چھڑ دیندہ ہے چھڑ دیندہ ہے انہیں چھڑ دیندہ ہے انہیں چھڑ دیندہ ہے. جدوں اس نہیں نہ چھڑیا پھر انہاں کیا ہونے نو چھڑ دیو. او جڑا نہیں سن کتر دیاں پہیاں خاندان چھڑ دا سی پیا لیکن سارا خاندان چھڑ چکیا سی پر او وجد کرنا بند نہیں سی ہویا تاکہ زمانے نو گل سن کے سمجھ آ جائے وہی محبت محمد زمانہ چھڑ چھڑو حسین دا نانا نہ چھڑیا. بولو جسے سمجھ آئیے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. قد افلحا کاش میری قوم نو قرآن نال پیار ہو جائے. نہیں نکلی پیری مریدی قرآن چ، نہیں نکلی شان رسالت قرآن چ، نہیں نکلی توحید قرآن چ. پلیو سارا
کچھ قرآن چوں نکل آوے جے تسی پڑھنا شروع کر دیو تو محمد احمد صاحب کتھے گئے وہ ہونوں پھر وہ کسیٹیا گیا گانو کسیٹیا نہیں سی جاندہ پیا زمین دی دھرتی دی نظر اٹھی اچھا تینوں زمانہ چھڑ گیا یار دی وجہ تو نہ پریشان ہوئی میرے ذرے بھی تیری نوکری کر رہے اینو آندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں وہ کسیٹ کے نہیں سی جاندہ پیا تلیاں تے جاندہ سی ذریاں دیاں تلیاں تے ذرہ ذرہ انہوں تلیاں تے چوکے نبی کو لے کے آیا جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کو ہن سرکار نے پھر انج ویکھیا ہو دیا واہ چپ کر گئے ہو جنہوں سرکار انج ویکھن ہائے 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 سرکار نے پھر تسی بور تے نہیں ہوئے تھاکتے نہیں گئے خوش ہو ہاتھ کھڑے کرو ملا جڑے اک گئے ہو اگے نہ میرا لو شاہ جی پڑھو سخی شاہ چلیے اجازت مرشد کریم نہیں شاہ جی تھاک بندے اک گئے نہیں شاہ جی بندے اک گئے نہیں انہاں سارے آنکھ ایسی اک گئے میں نے پہلے دس دے میں ایویں توڑا ٹائم ضائع کیتا یار اچھا 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 پھر آ گیا سرکار کو اپڑ گئے میرا دل کردہ ہے تسی آکھو سبحان اللہ اچھا وہ یہودی تے ویکھ لیا نا وہ دیتے خرکان شان کھول گئے اکھاں دیاں کھول گئیاں کلمہ شریف سے پڑھ لیا نبی پاک محمد احمد صاحب نبی پاک کی فرمائے کی تو ہن واپس اپنی جگہ تے سڑنا بھی نہیں ہرا رہنا ہے نہیں پیکے چھڑ گئے سا سنا سورے ماں پیو پین پرا پین ڈالے تے نبی کی فرمایا ہے واپس وال میں اتھے ہوندہ میں کہنا سی کتھے میں تے آ گیا آقا میں تے چھڑ آیا سارے تواڈی وجہ تسی آندے ہو واپس وال ناقص محبت سی میری میں صدقے اس درخت دے پیار تو جاواں جدو نبی آکھے نا واپس چلا جا اپنے دکھڑیاں دیاں پنڈلیاں کھول کے نہیں بیٹھا لبیک کہہ کے واپس ٹور پیا سی ہائے 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 بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات اوے محبوب گل کرے تھے اگوں اپنے دکھ نہیں لے کے بے جی دے شاہ جی میں مر گیا شاہ جی میں لٹیا گیا یار نے آکھیا کر دے تے پھر کر دے آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں بیٹھو میری جان بیٹھو بیٹھو میں صدقے نہ اتھرواں تو جڑی نانی دی شانج پہ نکل دے لے واپس ونج واپس چلا گیا اچھا ویسے جدیاں جڑیں وڈیاں جانوں تے جلایا جاندہ ہے نا آئے ہائے 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 چپ کر گئے ہو میں پھر رکھنا چاہنا او جدیاں جڑا وڈیاں جانوں ساڑیا نہیں جاندہ ساڑیا جاندہ ہے ساڑیا جاندہ ہے نہیں ساڑیا جاندہ ساڑیا جاندہ ہے نبی فرمایا تو نہیں ساڑیا جائیں گا ہرا برا رہے تاکہ زمانے نو سمجھ آ جائے جیڑا میری محبت ٹبر چھڑ دوے او جلایا نہیں جاندہ زیارت کرایا جاندہ ہے قد افلح المؤمنون شک نہ کریا جی پرانا کلمہ نہ چھڑیا جی گڑیاں نویاں بدل لو کوٹھیاں نویاں لے لو ایمان پرانا ہی ٹھیک ہے پیران والا ہی آئے ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو میں کیا نہ پہ توڑے نا استاد جی میں کی گزارش پہ کرنا ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دنیا اسلام تک میرا پیغام جا رہا ہے نویں اسلام وال نہ جایا جی ہر شے نویں لے لو ایمان غوث پاک علیہ ٹھیک ہے یار
ایمان غوث پاک والا ٹھیک ہے، جنوں اے ایمان لب جائے نا، اللہ فرماندا ہے شک نہ کریو وہ کامیاب ہوئے گا نہیں۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شہر۔